کہا کہ یہ جو مسئلے ہیں بجائے سیاسی مسئلوں کو آپ عدالت میں سالو کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ اسمبلی ہیں، آپ سوورن ہیں، آپ اسمبلی میں ہی اس کو ریزالو کریں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر کل ریزولوشن پاس کر لی اور عدالت کا جو گائیڈنس تھی اس کے مطابق ایکٹ کیا. لیکن میں جس طرح کل بھی کہہ رہا تھا، مجھ سے عدالت نے سوال پوچھا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں، تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں کوئی پریکٹیکلی مسئلہ نہیں ہے. ووٹ کی تو ہمارے پاس ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن ان پرنسپل ہم کہتے ہیں کہ جو گورنر ہے اس کو چاہیے اور اس کی ایک اوبلیگیشن ہے اور اس کی اوتھ بھی یہی ہے کہ وہ آئین کے مطابق جو کام کریں وہ آئین کے مطابق ہو. اگر آئین ان کو اجازت نہیں دیتا یا کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو پھر وہ ان کا جو آرڈر تھا وہ غلط تھا. اور اگر آئین ان کو اجازت نہیں دیتا کہ گورنر ڈسمس کر دے چیف منسٹر کو، الیکٹڈ چیف منسٹر کو، تو پھر وہ بھی چیز سیٹ اسائڈ ہونی چاہیے. تو آن پرنسپل ہم بحث کر رہے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ عدالت نے یہ فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر روز ہی گورنر اٹھ کے کہنا شروع کر دیں کہ آپ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اس کے لیے کوئی سبجیکٹو کرائیٹیریا ہونا چاہیے، کوئی ایسا کرائیٹیریا ہونا چاہیے جو کہ عدالت کے اندر ہم اس کو ایگزامن کر سکیں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ نے حلف جمع کروایا کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ختم ہو جائے گا نا. وہ تو جو انڈر ٹیکنگ تھی وہ تو اس حد تک تھی کہ جو ایک انٹرم میں پڑھائی تھا، انٹرم جو آرڈر دیا تھا جس کے تحت ریسٹور کر دی تھی چیف منسٹر کی اور کیبنٹ کو، اس کے حد تک تھا کہ جب تک یہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اس کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں، تب تک کے لیے ڈیزالو نہیں کیا جائے. اچھا سر، تو کیا آپ امید کرتے ہیں؟ آپ نے 130 اور 7 کو جو ہے وہ چیلنج کیا، آپ کہتے ہیں کہ گورنر کا یہ جو کانڈکٹ ہے یہ انلیگل ہے، اسی کے تحت آپ نے رات کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا. اور اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ کورٹ اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیتی ہے گورنر کے اس رول کو، اس آرڈر کو، تو جس کے تحت آپ نے ووٹ لیا ہے وہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ دیکھیں عدالت نے ہمیں اجازت دی تھی. جب عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ انٹرم آرڈر دیا تھا کہ حکومت جو ہے چیف منسٹر صاحب کی اور کابینہ کی اس کو واپس لے آتے ہیں اور وہ سسپینڈ کر دیے تھے گورنر کے آرڈر، تو ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان دا مین ٹائم اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں. سو عدالت کی شکر گزار ہیں ہم کہ ان کی گائیڈنس تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مسئلے ہیں بجائے سیاسی مسئلوں کو آپ عدالت میں سالو کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ اسمبلی ہیں، آپ سوورن ہیں، آپ اسمبلی میں ہی اس کو ریزالو کریں. تو اس چیز کو مد نظر رکھ ایک سیاسی حل نہیں ہے، اس کی تشریح عدالت کو کرنی چاہیے کہ کیا یہ ایک ڈسکریشن ہے، من مانی ہے گورنر کی کہ جب مرضی وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگے، یا اس کے لیے ان کو آئین اور قانون کے مطابق وجوہات دینی پڑتی ہیں. تو ایک تو اس پوائنٹ پہ بحث ہوئی. دوسرا جو ایشو تھا کہ جو مین جو پوائنٹ تھا ہمارا آج کی بحث میں وہ یہ تھا کہ وہ جو آرڈر تھا گورنر کا جس کے تحت انہوں نے چیف منسٹر کو ہٹا دیا تھا اور کابینہ کو ختم کر دیا تھا، اور جس آرڈر کو ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے اس کو بھی کل عدم قرار دیا جائے، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارے مطابق وہ بھی غیر آئینی ہے. اس کے لیے عدالت نے آئین کی بھی جو تشریح تھی آرٹیکلز کی وہ بھی ہم سے سنی، ہمارا کیا موقف ہے اس پہ. جو رولز ہیں پروسیجر اسمبلی پنجاب کے، اس کے بارے میں بھی بات کی. اور ابھی جو میری بحث تو ختم ہو گئی ہے، عدالت نے دوسری سائڈ کی بحث سننی ہے، لیکن ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ نہ آئین میں نہ رولز میں کوئی ایسی اجازت ہے گورنر کو کہ وہ ریموو کر دیں چیف منسٹر کو. کیونکہ اگر سیشن بلایا نہیں گیا، اگر سیشن ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بلایا ہی نہیں گیا تھا، تو پھر چیف منسٹر کو کس طرح ریموو کیا جا سکتا ہے؟ چیف منسٹر کو صرف تب ریموو کیا جا سکتا ہے اگر سیشن بلایا جائے اور بلانے کے بعد چیف منسٹر جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس میں کامیاب نہ ہوں. لیکن اس کیس میں تو چونکہ سیشن کال ہی نہیں ہوا تھا، تو چیف منسٹر کا یہ آرڈر کہ
گورنر کا یہ آرڈر کہ چیف منسٹر کو ہٹا دیا جائے یہ بالکل غیر آئینی آرڈر تھا. اور یہ ان رسپانس آف یہ جو خاص طور پہ جو آج بورڈ کانفرنس رات ہوا ہے یہ گورنر کے آرڈر کے تحت نہیں تھا, یہ عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے کیا گیا تھا کیونکہ عدالت نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ آپ کو لینا چاہیے, اس لیے کیونکہ دیٹ آرڈر ہیز ٹو بی ڈکلیئرڈ انکانسٹیٹیوشنل بائی دی آنریبل بینچ.